الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 ہے۔ اور جس وقت ہم نے بیت اللہ کو بنایا مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ، لوگوں کے اجتماع کی جگہ، وامنا اور امن والا بنایا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، ان طہرا بیتیا، کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف پہ بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان، فضیلت، اس کا بیان ہے، کیونکہ پیچھے آیا نا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے آپ کو سارے لوگوں کا امام بنا دیا، رہبر بنا دیا، پیشوا بنا دیا۔ اب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی فضیلت بخشی، یہ بھی شان بخشی، حکم دیا اس بیت اللہ کے بنانے کا جو وضع للناس ہے، جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، جو مثابۃ للناس ہے، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے۔ دیکھیں، بیت اللہ یہ پہلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا۔ بیت اللہ تو پتہ نہیں پہلے بھی کتنی دفعہ بن چکا تھا، فرشتوں نے بنایا، جبکہ پہلے اس کے متعلق حکم آتا ہے، اللہ نے جو زمین کو بچھایا تھا نا، اللہ نے جو سب سے پہلے زمین و آسمان کو بنایا، اسی بیت اللہ کی جگہ پہ ایک پانی کا بلبلہ تھا، زمین اور کچھ نہیں تھی، پانی کا ایک بلبلہ تھا۔ پھر اللہ نے اسے گاڑھا کیا، اللہ نے آسمان بنائے، اور پھر والارض بعد ذلک دحاہا، اللہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے یہاں سے زمین کو بچھایا۔ مفسرین سمجھاتے ہیں جس طرح آٹا ہم گوندھتے ہیں نا، پیڑے بناتے ہیں اور پھر ایک گول گول پیڑا بنا کے پھر اس کو بڑھاتے ہیں، اللہ نے یہ پہلے پانی کا بلبلہ، پھر اس کو گاڑھا کیا پیڑے کی طرح، پھر اسی سے بڑھایا زمین کو، اور زمین کے بنانے کی ابتدا بھی یہیں بیت اللہ کی جگہ سے ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس گھر کا طواف کر رہے ہیں، شاید دل میں خوش تھے کہ میں پہلا آدمی ہوں اور میں پہلی دفعہ اس گھر کا طواف، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، جا کے آدم کو بتا، فرشتے بھی پہلے اسی گھر کا طواف کرتے رہے ہیں، یہ تب سے آ رہا ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس بیت اللہ کو بنایا تھا، پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا، مختلف مدارج اور مراحل اس پہ آتے رہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ شان اور فضیلت بخشی، انہوں نے بھی اس بیت اللہ کو بنایا، اور قرآن مجید میں صرف ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنانے کا ہے، بقیہ کا ذکر نہیں۔ جس طرح یہ دیکھیں، ناخن کاٹنا ہے، مونچھیں کاٹنا ہے، داڑھی کا حکم ہے، بغل کے بال صاف کرنا ہے، زیر ناف بال صاف کرنا ہے، مسواک ہے جی، ناک میں پانی چڑھانا جی، کلی کرنا، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ اب یہ پہلے بھی کسی نہ کسی طرح یہ تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا، ختنہ کرانے کا حکم۔ یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھی، لیکن پہلے کسی نہ کسی شکل میں تھی، اس کا ذکر نہیں ہے۔ احادیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کو پہلے بھی بنایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان، یہ عظمت پر بات دلالت کرتی ہے کہ ان کے بیت اللہ بنانے کا ذکر، کہ انہوں نے باپ بیٹا نے جس خلوص سے بنایا، اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی دیواریں بنا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی بنتا رہا، حتیٰ کہ میرے نبی علیہ السلام کی جب عمر مبارک 35 سال تھی، اس وقت قریش مکہ نے بنایا۔ حجر اسود کا بھی اس وقت چکر چلا، میرے نبی علیہ السلام نے اس معاملے کو حل کیا، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی تمنا تھی کہ میں کسی طرح اس حتیم کو بیت اللہ کے اندر شامل کر دوں، جس طرح یہ پہلے بیت اللہ میں شامل تھا۔
قریش مکہ نے ان کے پاس سامان کم تھا یا کوئی جو انہوں نے حلال کے پیسے اپنے جمع کیے تھے وہ پیسے کم پڑ رہے تھے، انہوں نے حتیم کا کچھ حصہ، بیت اللہ کا کچھ حصہ جسے ہم حتیم کہتے ہیں باہر نکال دیا، نہیں بھئی اس کو اندر شامل نہیں کرتے، بس تھوڑا ہی بنا لیتے ہیں۔ تو میرے نبی کی تمنا تھی کسی طرح میں اس کو دوبارہ، اور میرے نبی فرماتے بھی تھے کہ اگر مجھے یہ قریش مکہ جو نئے نئے اسلام لائے ہیں کسی فتنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اس کو دوبارہ بنائے ابراہیمی پر بنا دیتا۔ اب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، مکہ میں ان کی حکومت آئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضور کی چاہت کے مطابق کہ جس طرح پہلے زمین پہ دروازہ تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے زمین پہ دروازہ رکھ دیا حجر اسود کے قریب والی جگہ پہ، اور جس طرح پہلے 2 دروازے تھے، رکن یمانی کی جانب بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دوسری جانب بھی دروازہ رکھ دیا کہ لوگ آرام سے داخل ہوں، آرام سے نکل جائیں، اندر 2 رکعت بھی پڑھ لیں۔ اور یہ بھی کہ جو میزاب رحمت والی دیوار تھی، حتیم والی جو جگہ باقی نکلی ہوئی تھی، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے میرے نبی کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے پوری عمارت پر بیت اللہ بنا دیا، پوری جگہ پر۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تو تھوڑا عرصہ رہی، حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، اس کو بنا دیا گیا، پھر اس نے چڑھائی کی مکہ پر، اس نے مکہ کی حرمت کا خیال نہ کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ حرم مکہ کے اندر لڑائی کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر بالآخر وہ ان کو شکست ہوئی، حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو سولی پہ لٹکا دی۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب معاملہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر سولی پہ لٹکا دیا اور کافی دن کھڑا رہنے دیا، لوگ دیکھیں عبرت پکڑیں۔ اس میں کون سی عبرت والی بات تھی؟ ایک دفعہ ان کی اماں حضرت اسما، یہ حضرت عائشہ کی بہن ہے نا، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھی ہو چکی تھیں، باہر تشریف لائیں اور بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگیں، یہ میرا بیٹا اب تک سواری پر سوار ہے، میرا بیٹا اب تک سواری پر سوار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جو بھی دیکھتا وہ کہتا اللہ تجھ پہ رحمتیں نازل کرے اور تیرے قاتل پر لعنتیں برسائے۔ حجاج ابن یوسف کا نام تو کوئی نہیں لیتا تھا لیکن یوں بد دعا دیتے تھے۔ حجاج ابن یوسف نے سن لیا، ماں کا صبر بھی سن لیا کہ میری اس بات کو کوئی خاص تو لے نہیں رہا، اس نے کہا رحمتیں برس رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دفنانے کے بعد حجاج ابن یوسف نے کہا عبداللہ ابن زبیر نے جس طرز پہ بیت اللہ کو بنایا اگر اسی طرح رہے تو نام تو اس کا رہے گا۔ آج کل ہم مساجد میں نام ہی چلاتے ہیں نا، بھئی نام میرا چلے، وہ کہتے ہیں میرا چلے، یہ کہتے ہیں میرا۔ اب حضرت عبداللہ ابن زبیر کی جو انہوں نے بنایا تھا اس نام کو ختم کرنے کے لیے حجاج اس طرح پہلے تھا تاکہ نام میرا رہے اور حجاج ابن یوسف والا نام آ رہا۔ بہر کیف اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ۔ یہ اللہ نے چیز ہی ایسی بنائی ہے، ہر مومن کے سینے میں یہ طلب ہے، یہ تڑپ ہے، جس طرح اپنا گھر ہوتا ہے نا، جی چاہتا ہے کہ میں بار بار ادھر جاؤں۔ اللہ نے چیز ہی ایسی بنائی ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ بنوایا نا تو حکم دیا ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ابراہیم اعلان کر دو حج کا، لوگ دور دراز سے دوڑتے ہوئے کھنچتے ہوئے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا اللہ میں اعلان کروں، میرا اعلان کون سنے گا؟ فرمایا اعلان کرنا آپ کا کام ہے، آدمیوں کی پشتوں تک، نسلوں تک اس اعلان کو پہنچانا یہ اللہ نے فرمایا میرا کام ہے۔ جو بھی بیت اللہ کی جانب جاتا ہے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، یہ وہی بندہ ہوتا ہے جس نے ابراہیم کے اس اعلان کا جواب دیا تھا، اللہ اس کو لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ لوٹنے کی جگہ اللہ نے اس کو بنایا، یہ اللہ نے اسے اجتماع کی جگہ بنایا تو بندوں کا دل کھنچتا ہے، بندے بار بار اس جانب جاتے ہیں۔ بعض نے مثابت کا معنی لیا ہے ثواب سے کہ اللہ نے بیت اللہ کو ثواب کی جگہ بنایا۔ ثواب بھی تو ہے، حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر، سبحان اللہ ایک دفعہ کہو 1,00,000 دفعہ کہنے کا ثواب، قرآن ایک دفعہ پڑھو 1,00,000 دفعہ قرآن پڑھنے کا ثواب، نماز ایک پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ تو اللہ نے اسے ثواب کی جگہ بھی بنایا۔ وَأَمْنًا، دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ میں نے اس بیت اللہ کو امن والی جگہ بنایا، اور اس سے صرف بیت اللہ بھی مراد نہیں بلکہ ایک جگہ پہ فرمایا کہ حرمن آمنا، اولم یرو انا جعلنا حرمن آمنا، پورے کے پورے حرم کو اللہ نے امن والا بنا دیا۔ جب یہ حکم آیا نا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، مشرک نجس ہیں، یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، تو مشرک نجس ہیں، مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اس سے مراد پورا حرم ہے، پورے حرم کی جو باؤنڈری لائن ہے اس پہ لکھ دیا گیا کہ مشرکوں کا داخلہ منع ہے، مشرک اندر نہیں آ سکتے۔
تو اس سے مراد پورا حرم ہے۔ اللہ نے پورے حرم کو امن والا بنایا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھایا، مفہوم ہے، خبردار اس کی حرمت کا خیال رکھو۔ اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرمت والا بنا دیا ہے، محترم بنا دیا ہے۔ اس میں لڑائی جھگڑا، اس میں خون خرابہ قتال یہ حرام ہے۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا اللہ نے چند گھنٹوں کے لیے میرے لیے، جب میں نے مکہ فتح کیا تھا اس وقت اللہ نے لڑائی میرے لیے حلال کی تھی، وہ بھی برائے نام کوئی لڑائی ہوئی، وگرنہ اللہ نے مکہ فتح حضور کے روب اور صحابہ کے روب سے مکہ فتح کروا دی، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی تو بس بالکل معمولی سی۔ اگر ہم کہیں جی حجاج ابن یوسف نے ظلم کیا، ایک دو اور کوئی اس طرح کے واقعات آئے جو ظلم ہوا، تو یہ ایک دو واقعات سے مکہ کی حرمت میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کوئی اگر گناہ کرے، وہاں گناہ ہی انہوں نے کیا نا، اگر حرمت کا خیال نہیں کیا، گناہ کی وجہ سے مکہ کی حرمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مکہ ویسے کا ویسا امن والا ہے، اللہ نے اسے امن والا بنایا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی حرم کے اندر آ جاتا تھا، جو مشرک تھے، جو قریش مکہ تھے، جو کافر تھے، وہ باپ کے قاتل کو بھی حرم میں نہیں پکڑتے تھے، نہ اس سے بدلہ لیتے تھے کہ اب حرم میں آ گیا، اب مطمئن رہے، اب امن والا رہے۔ لوگ اپنے اسلحہ، اپنا جو سامان ہوتا تھا، لڑائی ہتھیار ڈال دیتے تھے کہ اب حرم کے اندر آ گئے، یعنی خون خرابے سے معمون، لڑائیوں سے معمون، جھگڑوں سے معمون۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے بیت اللہ کو امن والا بنایا۔ اور بعض حضرات نے اس کا مطلب سے یہ سمجھایا کہ یہاں امن والا ہو گیا، یعنی جو بیت اللہ میں آیا وہ اللہ کے عذاب سے معمون ہو گیا، جہنم سے معمون ہو گیا، جہنم سے محفوظ ہو گیا۔ اس کی شان ہی ایسی ہے، جو بیت اللہ کے اندر آتا ہے اس پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا جو 60 طواف کر رہے ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں پڑتی ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں 40 ان پہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، جو نماز بھی نہیں پڑھ رہے، طواف بھی نہیں کر رہے، صرف بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کو، حدیث میں آتا ہے 20 رحمتیں اللہ کی متواتر ان پر بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں جو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی شان ہی عجیب ہے۔ 120 رحمتیں روزانہ رب کی ادھر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک بات لکھی ہوئی ہے، فرمایا جو نکلتا ہے وہ یوں سمجھیں کہ اللہ کی رحمت کی جانب چل پڑا، جب وہاں مطاف پہ طواف کرتا ہے گویا اللہ کی رحمت کے اندر غوطے لگا رہا ہوتا ہے۔ ایک قدم اٹھاتا ہے 500 نیکیاں ملتی، قدم رکھتا ہے 500 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اس کو ثواب والا بنایا، امن والا بنایا۔ تو امن کے اندر ایک تو لڑائی جھگڑے سے معمون ہو گیا، حفاظت ہو گئی۔ فقہا نے مسئلے لکھے، اگر کسی نے کوئی جرم بھی کیا ہے نا، اس کو حرم کے اندر نہ پکڑا جائے، حرم کے اندر اس سے بدلہ نہ لیا جائے، قصاص نہ لیا جائے۔ ہاں اگر کوئی اتنا ہی کوئی مجبور ہو، کوئی عجیب سا آدمی ہے جو بار بار شرارتیں کرتا ہے، فرمایا اس کو ادھر نکلنے پر مجبور کیا جائے، جب وہ نکلے حرم سے باہر پھر اسے گرفتار کر لیا جائے۔ آپ کا یہ بات ابھی بھی جو غیر قانونی لوگ جاتے ہیں نا حرم کے اندر، جب گھس جاتے ہیں تو پھر پولیس والے اس کے اندر نہیں آتا ہے، پھر اندر نہیں آتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے حرم کا امن آج تک قائم و دائم رکھا ہے، انشاءاللہ قیامت تک یہ قائم و دائم رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ، لوگوں کے ثواب کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن والی جگہ بنایا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم کو تم مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا اور حضور سے عرض کیا یہ جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم پہلے ہے کیا؟ یہ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر مستری کا کام کرتے رہے۔ یہ پتھر اونچا بھی ہوتا تھا، نیچے بھی ہوتا تھا، سائڈوں پہ بھی ہوتا تھا، یہ اللہ کی شان۔ اب وہ پتھر بڑا متبرک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے بیت اللہ کو بناتے رہے۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ اس پتھر کے قریب ہم 2 رکعت پڑھا کریں۔ اللہ نے قرآن مجید اتار دیا، بنا لو پھر مقام ابراہیم کو تم نماز پڑھنے کی جگہ۔ وہ پتھر تو 14 انچ کا ہے لکھا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، مراد یہ ہے کہ اس کے قرب و جوار میں تم کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھا کرو۔ اب لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے احناف کے ہاں فقہا میں جو امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب طواف کر لو، طواف کے 7 چکر لگا لو تو 2 رکعت نماز واجب ہے طواف کے بعد پڑھنا۔ تو پھر کہتے ہیں وہ مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کے پڑھ لو، اگر بالکل قریب نہیں مل رہی تھوڑا سا دور ہو کے، لیکن اس طرح پڑھو کہ سامنے مقام ابراہیم بھی ہو، بیت اللہ بھی ہو۔ اگر پھر بھی ایسی جگہ نہیں مل رہی، کہیں بھی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ مطلب اس کا یہ نہیں کہ اس کو ہی ہم نے سجدے کرنے ہیں،
بعض حضرات نے یہ دلیلیں لے لیں کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس پتھر پہ پاؤں لگے ہوئے ہیں جب اس کو سجدے کر، یہ حالانکہ اس کو سجدہ نہیں ہے، یہ ہے اللہ کو سجدہ ہے، بیت اللہ کو بھی نہیں، یہ اللہ کو سجدہ ہے، حکم ایسے ہے جی۔ جب اس کو سجدہ کر سکتے ہیں تو جہاں اللہ کے نبی مدفون ہیں، اللہ کے نبی قبر مبارک میں ہیں، وہاں ہم اللہ کے نبی کی قبر پہ سجدہ نہیں کر سکتے؟ بھئی ہم کر سکتے اگر اللہ کے نبی اجازت دیتے۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور میرے نبی نے سمجھایا کہ دیکھو میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کی دعا کو ایسا قبول کیا، آج تک وہاں پر شرک نہیں ہوتا، اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اگر شریعت کی جانب سے حکم ہوتا تو ہم ضرور سجدے کرتے، منع ہے۔ تو لہٰذا فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، جب طواف کر لیا کرو وہیں قریب 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو مقام ابراہیم کے قریب۔ اور یہ جو مقام ابراہیم والا پتھر ہے، کہتے ہیں یہ بالکل جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا اور حجر اسود ہے، پہلے بالکل اس کے قریب تھا۔ حضور کے زمانے میں بھی، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ سیلاب اتنا آیا، بارشیں اتنی آئیں، سیلاب آیا، وہ پتھر تھوڑا سا سرکا اب جہاں پہ اب ہے نا اس جگہ پہنچ گیا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بس جس جگہ یہ خود آ گیا ہے بس اسی جگہ اس کو پھر محفوظ کر دیا گیا، اس کو مضبوط بنا دیا گیا، اب مزید یہ سیلاب سے ادھر ادھر نہ سرکے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں حضرت عمر نے خود اٹھوا کے رکھوایا تھا، اس لیے کہ حضرت عمر کے زمانے میں طواف کے وقت ہجوم زیادہ رہتا تھا، اس لیے آپ نے اس کو ایک جانب کر دیا تاکہ لوگوں کو طواف میں کوئی خلل پیش نہ آئے۔ برکہ یہ قول ضعیف ہے، جو پہلے والا ہے کہ خود بخود یہ پانی سے، طوفان سے، بارش سے، سیلاب سے یہ خود بخود سرک آیا، حضرت عمر نے یہیں پہ محفوظ کر دیا تھا۔ تو فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو تم مصلی بنا لو۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف پہ بیٹھنے والوں کے لیے، جو رکوع سجدے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے پاک صاف رکھنا ہے۔ اب اس پاک صاف رکھنے سے کیا مراد ہے؟ جو کوئی زہری گندگی ہے اسے بھی پاک صاف رکھا جائے۔ اور ہمیں بھی مساجد کے متعلق حکم ہے کہ ظاہری گندگی یہاں پر نہ پھیلنے پائے۔ اور پاک صاف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شرک سے پاک صاف رکھا جائے، بدعات سے پاک صاف رکھا جائے، جو باطنی گندگیاں ہیں اس سے پاک صاف رکھا، جس طرح اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نجس، نہ آنے دو مسجد حرام، اس کو پاک صاف رکھو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو پاک صاف رکھا، آج تک یہ پاک صاف ہوا چلا آ رہا ہے۔ پورے کے پورے مشرک جتنے ہیں، کافر ہیں جتنے ہیں، ان کا داخلہ مسجد حرام میں نہیں ہوتا، بلکہ پورے حرم میں نہیں داخل ہو سکتے۔ تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم وہ اولاً تو گھر بیت اللہ ہے، پھر جہاں بھی کوئی مسجد ہے یہ یوں سمجھیں یہ بیت اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اولاً بیت اللہ کو کیا لیا جائے گا؟ جنت کے اندر جب قیامت قائم ہوگی اس کو جنت کے اندر پہنچایا جائے گا، اور اس کے متعلق کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے بقیہ جتنی مساجد ہوں گے ان ساروں کو کلوز کر کے بیت اللہ میں ڈال کے بیت اللہ جنت میں۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا ہے یہ بھی انہی کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کے گھر ہیں، ہمیں پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے تو حکم ہے کہ پیاز کھا کے، لہسن کھا کے اللہ کے گھروں میں نہ، تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو، نمازیوں کو تکلیف ہوگی، لہذا اسے پاک صاف رکھا جائے۔ تو فرمایا ہم نے عہد لیا حضرت ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ وہ دونوں پاک رکھیں میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف پہ بیٹھنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔